جی کون کہاں سے؟ جی میں یاقوت پورے سے بول رہا تھا. ہاں سوال بتائیے. اب سوال یہ ہے کہ ہمارے دوست ہے, ہوں ان کا دکان ہے ذاتی, تو انہوں کچھ پیسوں کے لیے بول رہی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. آج ہوں کل سود کا مسئلہ بہت زیادہ ہو جا رہا. ہوں اگر ان کو انویسٹمنٹ کرے تو کہاں تک ان سے مہینے کو رقم لے سکتے ہیں؟ اگر 1-8 لاکھ روپے دیے ان کو تو. ان کی دکان ہے؟ جی دکان ہے ان کی؟ جی ان کی دکان ہے, ذاتی دکان ہے. جی تو اس میں آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں, تو اس میں انہوں بول رہے ہر مہینہ میں دے تو جو بھی ہوتا, تو ان سے کتنے رقم لے سکتے ہیں مہینے کو؟ اچھا یہ سوٹ نہیں ہونا بس. جی جی, تو وہ صاحب ہر مہینہ فکس کرنا چاہتے ہیں کیا؟ جی ہاں, ہر مہینہ اتنے دیتا ہوں بول رہے انہوں. اچھا تو کہاں تک ان سے لے سکتے ہیں, یا جائز ہے یا ناجائز ہے وہ؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آئیے جانتے ہیں مفتی صاحب سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیدرآباد پورے ہندوستان میں اس حوالے سے بدنام ہوتا جا رہا ہے کہ ہم تن آسانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو آپ براہ راست اس میں کاروبار کیجئے. ہو یہ رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری رقم کوئی اور استعمال کرے. چنانچہ گزشتہ 10 برس میں اس طرح انویسٹ کرنے والوں کا جو نتیجہ ہمارے سامنے ہے, استغفر اللہ, 80-90% لوگ اپنے اصل سرمایے سے محروم ہو گئے. اس کے بعد آپس میں لڑائیاں, جھگڑے, فسادات, صحت کی خرابی اور اس طرح کے معاملے سامنے آئے. جی بہت کم ہے. میں سمجھتا ہوں آپ بہت کم لوگوں میں شامل ہوں گے کہ جو لوگ جو ہے کامیابی سے یہ کام کیے. اور کاروبار کرنے والے کو سب سے پہلی نفسیات یہ ہے کہ جو کاروبار کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے راس المال کو, کیپٹل اماؤنٹ کو وہ خود بڑھاتا رہتا ہے. وہ لوگوں کو اس سے پیسے شامل نہیں کرنا چاہتا. یہ کامیاب تاجر کی جو نشانی ہے, کامیاب تاجر کا جو طریقہ ہے, وہ اپنے ہی اماؤنٹ کو, اپنے کیپٹل اماؤنٹ کو وہ آہستہ آہستہ بڑھاتا ہے جی اور اپنے کاروبار کو بلا شرکت غیر خود ہی انجام دیتا رہتا ہے. جی یہی کامیاب تاجر ہے. اور جو تاجر کامیاب نہیں ہوتا وہ چاہتا ہے کہ لوگوں سے اماؤنٹ لے کر اپنے کاروبار میں شامل کرے. اب اس کے بعد وہ جو کاروبار میں شامل کر رہا ہے, آپ نے کہا وہ چاہتے ہیں کہ فکسڈ اماؤنٹ آپ کو واپس دے. کیسا دیں گے وہ فکسڈ اماؤنٹ جس کی شریعت میں اجازت ہی نہیں ہے؟ آپ اگر فکسڈ اماؤنٹ لیں گے تو وہ سود قرار پائے گا, وہ دینے والے بھی سود معاملے کرنے والے قرار پائیں گے. ہونا یہ چاہیے کہ ان کے کاروبار میں آپ اپنا اماؤنٹ شامل کر لیے. اب جو بھی ماہانہ مال فروخت ہوگا اس پہ نفع آئے گا, اس نفع کے پرسنٹیج میں آپ اور وہ دونوں شامل رہیں گے, کیونکہ آپ سلیپنگ پارٹنر ہیں. آپ نے رقم دیا اور آپ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. وہ آپ کی رقم کو استعمال بھی کر کے مال خرید رہے ہیں, مال بیچ رہے ہیں, پھر وہ حساب کتاب بھی رکھ رہے ہیں, تو ان کی ذمہ داری زیادہ ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ آلریڈی ان کے پاس 10 لاکھ کا مال ہے, آپ سے وہ 10 لاکھ لے رہے ہیں, تو 20 لاکھ کا مال ہو گیا. اب ان کی جو روزانہ فروخت ہو رہی ہے تو ہر مہینہ کتنے لاکھ کا مال بکا. تو اس میں وہ جو صاحب ہیں وہ صاحب اپنے پرسنٹیج کو نکالیں, آپ کے پرسنٹیج کو طے کریں. اس طرح سے نفع اور نقصان میں آپ کو شامل کر کے یہ کاروبار کر سکتے ہیں, ورنہ اس کی شکل سودی بن جاتی ہے. اور میکزیمم ایسے واقعات پریشانی پہ ہی ختم ہوتے ہیں, اللہ, کیونکہ اچھے تاجر, کامیاب تاجر کبھی بھی دوسروں کا اماؤنٹ اپنی تجارت میں شامل کرنا نہیں چاہتے. یہ بات ہم بہت سارے تاجروں کے درمیان بیٹھ کے, ان سے پوچھ کے, ان سے ڈسکس کر کے آپ سے کہہ رہے ہیں. جتنے تاجر جن کی کاروبار کنٹینیو چل رہا ہے, جن کی یعنی دکانداری, چاہے وہ کپڑوں کی ہو, چاہے کسی اور کی ہو, چاہے وہ ہوٹل بزنس ہو یا کوئی اور ہو, جن کا اپنا بھی چالو کاروبار ہے جس میں ان کو نفع مل رہا ہے,
وہ اپنے کیپٹل اماؤنٹ میں کسی کو شریک نہیں بناتے. یہی دیکھا جا رہا ہے. اور جو بنا رہے ہیں وہ ڈگمگانے کے لیے، ڈگمگاتے ہوئے معاملے کو سنبھالنے کے لیے، تو اب دینے والے توقع کے مطابق حاصل نہیں کر سکتے، نتیجے میں انہیں زیادہ دینا پڑتا ہے، بڑے بڑے مسائل آ جاتے ہیں. جی